حال ہی میں آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ مجھے ایک دفعہ بلایا گیا ایک ہوٹل میں اور وہاں پہ مجھے 5,000 روپے کی ایک کاپی یا چند نوٹ جو بھی ہوگا وہ پیش کیے گئے اور میں نے بڑی مشکل سے انکار کیا. تو وہ کیا ماجرا تھا؟ وہ میں نے اس تناظر میں فوزان بھائی کے ساتھ وہ بات کی تھی. وہ ہوا یہ تھا کہ میں نے بتایا کہ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ لفافوں کی کبھی آفر ہوئی ہے نہیں ہوئی, تو وہ میں ایک اس دن میں نے سنا دیا, پتہ نہیں کیوں سنا دیا, وہ ایک ایسا ماحول بن گیا. تو میں نے ان کو سنا دیا, کسی تناظر میں بات ہو رہی تھی تو انہیں میں نے بتایا تھا کہ ہمارے بارے میں یہ ہے نا کہ ہم نے پتہ نہیں ایک تو ہمارے بارے میں یہ کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نہیں بنایا. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میری اسٹیبلشمنٹ سے متعلقہ لوگوں سے پہلی ملاقات 2019 سے 2020 میں ہوئی. اس سے پہلے میری ایجنسی کے کسی بندے سے کوئی ملاقات نہیں تھی. پہلی مرتبہ 2019-20 میں مجھے ایک دوست نے کہا کہ کسی نے آپ سے ملنا ہے تو آپ میرٹ چلے جائیں. تو میں وہاں گیا تو وہاں ایک بریگیڈیئر صاحب ملے اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا ISI سے اور سارا. تو پھر ان سے رابطہ شروع ہو گیا. اچھا, میں نے پوری کنوکشن کے ساتھ بغیر کسی کے کہے قاضی فائز صاحب کے جو ریفرنس تھا اس کو رپورٹ کیا, اور میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ قاضی فائز صاحب کو اثاثے جائیدادوں کی تفصیلات دینی چاہیے. پیسہ کمایا کیسے, بھجوایا کیسے, سارا بتانا چاہیے. اس وقت ہم رپورٹ کر رہے تھے تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو اس سے ایک فائدہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف تھی قاضی فائز صاحب کے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, اب تو اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے پر غصہ ہے نا, جو پچھلے ہم نے 2 سال میں ہمارا جو موقف رہا ہے, تو بہت سے لوگ بیٹھے ہیں نا, ذرا چیک کر کے بتا دیں کہ کبھی ہمیں انہوں نے کوئی قاضی صاحب کے حوالے سے سٹوری دی اور ہم نے ان کے کہنے پہ کی ہو. ان کے پاس تو ایک چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہوا کہ ہم رپورٹ کر رہے تھے, ہم 2-3 لوگ تھے مین جو اس کو بہت زیادہ رپورٹ کر رہے تھے, باقی تو صحافیوں کی اکثریت جو ہے وہ قاضی صاحب کے ساتھ کھڑی تھی. تو ہوا یہ کہ مجھے کال آئی کہ آپ مل کے جائیے گا. میں نے کہا جی میں تو کل پرسوں جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں پھر آپ لازمی آج ملیں. میں گیا تو ان کے ساتھ کھانا کھایا, چائے پی. تو انہوں نے کہا کہ ایک ٹرے میرے آگے کیا اور اس میں ایک پیکٹ تھا جس میں 5-5 ہزار کے نوٹ تھے. تو انہوں نے کہا جی یہ فیض صاحب نے آپ کے لیے عیدی بھیجی ہے. اور میں نے اس پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بات کی تھی, ہو سکتا ہے فیض صاحب کو پتہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ نا ایجنسی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک یعنی وہ جس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ مطلب جو بات کر رہا ہے اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. تو انہوں نے رکھا. تو اب میں بڑا میرے لیے مشکل تھا کہ میں ان کو انکار کیسے کروں. بڑا ایک میں اپنے آپ سے اب وہ کر رہا ہوں. اچھا, پہلے میں نے یہ کہا کہ یار میں ان سے یہ پیسے لے لیتا ہوں, جا کے کسی ویلفیئر آرگنائزیشن میں دے دیتا ہوں اور اس کی رسید اپنے پاس رکھ لیتا ہوں, اور کل کو میں کوئی سوال ہوگا, بات ہوگی تو میں کہوں گا جی میں. لیکن پھر میں نے کہا یار کل کو کون مانے گا. میں نے پھر اپنے آپ کو تیار کیا. پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی, اور جب میں نے ان کو ریکویسٹ کی تو خیر ان کی مہربانی ہے, وہ سمجھ گئے اور وہ مان گئے. اور میں نے انہیں یہی بات کہی تھی جو میں نے شروع میں آپ کو کہی تھی کہ دیکھیں آج ہم جب یہ بات آن اوتھ کہتے ہیں کہ کسی ایجنسی سے, کسی پولیٹیکل پارٹی سے, کسی حکومت سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہم نے کوئی فائدہ نہیں لیا, تو میں نہیں کہہ سکتا تھا. اور جب ایک بار آپ لے لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں ایک بار لے لیا تو بس ٹھیک ہے آپ چلتا رہے. تو وہ یہ معاملہ ہوا تھا اور میں نے پھر انکار کر دیا تھا, نہیں لیے تھے. عمران ریاض خان سے لوگ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کو اپنا جگری یار کہتے ہیں, اور آپ کا ان سے تعلق ایک شاید کسی ٹویٹ پہ کسی لڑائی سے شروع ہوا تھا اور پھر اب وہ آپ کے جگری یار بن گئے. دیکھیں عمران ریاض صاحب بڑے بھائی ہیں, ہمیشہ شفقت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ان کی ذرا نوازی ہے, ہماری اوقات سے زیادہ ہمیں عزت دیتے ہیں. عمران بھائی کا نا کچھ چیزوں پہ موقف بڑا کلیئر تھا, اور آج لوگ آج جب بات کرتے ہیں لوگوں کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کا وہ, کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں نا اور لوگ پھر پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. حامد میر صاحب کا نا حامد میر صاحب کے پروگرام پہ پابندی لگی تھی یا پابندی لگ رہی تھی, بند ہو رہا تھا. تو ان دنوں میں بہت خلاف تھا حامد میر صاحب کے, میں ان کے خلاف ویلاگس کرتا تھا, ٹویٹس کرتا تھا. تو عمران ریاض صاحب نے نا بہت سخت ٹویٹس کر دیے حامد میر صاحب کے حق میں. ٹھیک ہے, وہ عمران ریاض جس کے بارے میں آج کہا جاتا ہے کہ وہ تو فوج کا بندہ تھا, وہ یہ کرتا تھا, وہ چیزوں کو سپورٹ کرتا تھا, ان چیزوں کو. تو عمران ریاض خان صاحب نے نا بہت سخت ٹویٹس کر دی حامد میر صاحب کے حق میں. اور میں نے نا, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں آج کل ٹویٹر بہت کم استعمال کرتا ہوں, زیادہ دیکھتے ہی نہیں ہوں, میرا مسئلہ ہو جاتا ہے بلڈ پریشر کا, پھر میں ریئیکٹ کر دیتا ہوں کوئی ٹویٹس دیکھے. تو میں نے عمران ریاض خان صاحب کے خلاف بہت سخت ٹویٹس کر دیے. میں نے انہیں کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں, آپ اٹھ کے حامد میر کے حق میں ٹویٹس کرنے والے, اس کے اوپر یہ تو حامد میر فلاں, اس کو سپورٹ کرنے والے بھی فلاں, بہت سخت ٹویٹس کر دیے. خیر مجھے ریئلائز ہوا تھوڑی دیر بعد, میں نے کہا کہ غلط ہو گیا. وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا, جب آپ جذبات میں کوئی چیز کرتے ہیں تو ٹائم گزرتا ہے, تو پھر مجھے ریئلائز ہوا, میں نے پھر ڈیلیٹ کر دیا. تو پھر ان کا مجھے میسج آیا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں, آپ ڈیلیٹ نہ کرتے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, آپ کی ایک رائے ہے اور میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں. وہاں سے بس تھوڑا سا مطلب ایک تعلق شروع ہوا. پھر جب ان کو اریسٹ کیا تو پھر ہم نے ان کو رپورٹ کیا, اور وہاں سے پھر ظاہر ہے زیادہ قربت ہو گئی اور ساری چیز. باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ہماری جو اوقات ہے اس سے بڑھ کے عزت دیتے ہیں, اور وہ سب کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں.
اور حالانکہ میں آپ کو بتاؤں جب لاسٹ ٹائم وہ اغوا ہوئے تو کم از کم میں ایسے 20 لوگوں کے نام لے سکتا ہوں جنہوں نے ہم سے زیادہ عمران بھائی کے لیے آواز اٹھائی, اور کئی لوگوں نے اپنی جانیں اسٹیک پہ لگا کے اور انہوں نے عمران بھائی کے لیے آواز اٹھائی. ہم تو بہت پیچھے تھے اس لسٹ میں, جب ان کو اغوا کیا گیا تو ان کی آواز اٹھانے والوں میں بہت پیچھے تھے, تو بہت لوگ تھے جنہوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی. آپ نے بھائی کی پوڈ کاسٹ میں نماز پہ بات کی تھی کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا اللہ تعالیٰ سے شکوہ بنتا ہی نہیں ہے, تو اس میں نماز کے بارے میں اگر تھوڑی سی بات ہو جائے. دیکھیں وہ میں اس وقت بھی یہی ہوا تھا, کئی بار بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ایک بدقسمتی ہماری ہو گئی ہے کہ آپ دین کی بات کریں نا تو لوگ آپ کو کہنے لگ جاتے ہیں کہ یار اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے تو آپ تبلیغی جماعت میں چلے جائیں, یا آپ کوئی مطلب اس کے اوپر کوئی لیکچر دینا دین کے اوپر شروع کر دیں. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے, جب میں عورت مارچ کے خلاف بھی ویڈیوز کرتا تھا نا تو میں ایک بات یہ کہتا تھا کہ ہم بھی گناہ گار ہیں, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, گناہ نہیں کرنے چاہیے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی گناہ کریں اور آپ کو ریئلائزیشن بھی ہو کہ آپ گناہ کر رہے ہیں اور بعد میں آپ کو ریگریٹ بھی ہو, اور آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ گناہ ہے. ایک ہے کہ آپ کہیں گے کیونکہ میں ہی گناہ کرتا ہوں تو اس کو بس عام کر دیں نا کہ بس ٹھیک ہے, اس کو مطلب یہ ہر بھائی اس کو ایک بنا دیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو عورت مارچ والوں کا ایک جو ایجنڈا ہے اور وہ چیز ہے. میں نے اس پوڈ کاسٹ میں یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں میں بہت لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بہت محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں, کئی بار ان کو وہ نہیں, اس کا پھل نہیں مل رہا ہوتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو چیزیں فرض ہیں نا, 5 وقت کی نماز فرض ہے, اس کے اوپر کوئی معافی نہیں ہے, وہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. اگر ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, محنت کر رہا ہے اور دل میں کسی کے لیے بغض اور نفرت نہیں رکھتا, حسد نہیں رکھتا, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو کامیابی نہ ملے. 2 جمع 2 4 ہے, 2 جمع, اور یہ میں نے نہیں کہا, کسی اور نے نہیں کہا, یہ اللہ کی ذات نے کہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں کئی بار نا چیزیں پوسٹیں پڑھتا ہوں اور میرا بڑا دل کرتا ہے کہ ان کے اوپر نا ویڈیوز میں وہ کیا جائے, مطلب اس پہ بات کی جائے. مثلاً میں نے ایک پوسٹ پڑھی, بڑی زبردست پوسٹ تھی. کسی بندے نے لکھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ جب میں مشکل میں ہوتا ہوں نا تو میں مسجد میں جاتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے جاؤں اور سب سے آخر میں نکلوں. اور اس نے کہا کہ میں اس لیے یہ کرتا ہوں کہ ہر مسجد کا نا ایک رزلٹ بن کے جاتا ہوگا نا, ایک رپورٹ بن کے جاتی ہوگی. تو اس نے کہا کہ میں جب مشکل میں ہوتا ہوں تو میں زیادہ دیر مسجد میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ رپورٹ جائے گی اس مسجد کی, تو اس رپورٹ میں پہلے نمبر پہ میرا نام لکھا ہوا ہوگا. جب ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اپنے ہر بندے کا, لیکن بس وہ اللہ کو بڑا پیار آئے گا کہ اور وہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور میں اس مشکل سے نکل آؤں گا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہوتی ہے کہ میں سب کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے کہ نماز 5 ٹائم کی پڑھنی چاہیے, اور یقین کریں کامیابی کا یہی سب سے بڑا نسخہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, گھر کے قریب کوئی مسجد ہے اس سے محبت کرنا شروع کر دیں, اس کا خیال رکھنا شروع کر دیں. تو جب آپ اللہ کے گھر کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو آباد کرے گا. تو بس یہ بات آپ نے پوچھ لی تو میں نے کر دی. جو نماز نہیں پڑھتا اس کا پھر اللہ تعالیٰ سے بالکل شکوہ نہیں بنتا. اس کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں فلاں مشکل میں ہوں, فلاں اذیت میں ہوں, فلاں تکلیف میں ہوں. تو 5 وقت کی نماز پڑھیں, اللہ سے بات کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل سے نکالے گا انشاءاللہ.